جی. سر جو ایکسیپشن کا کیس ہے وہ الگ وجم کے ساتھ ہی صرف آئے گا یا باقی جو صورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے؟ نہیں، جن میں میں نے خاص خاص بتایا ہے آپ کو صرف اس میں خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں نے جو پہلا بتایا نا کہ یعنی میں نے آپ کو سب سے پہلا یہاں پر بتایا، یعنی اگر وہ علم ہو اور تانیث ہو اور 3 لیٹر والا ہو اور بیچ والا لیٹر ساکن ہو تو وہ خاص صورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے حمص کا جو بتایا کہ یہ عجم بھی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ عجمی ہے تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف بن جاتا ہے واپس. یعنی ہونا چاہیے تھا اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں میں اختیار ہونا چاہیے تھا کیونکہ بیچ والا لیٹر ساکن ہے. لیکن چونکہ یہ عجم بھی ہے لفظ تو یہ واپس غیر منصرف کی طرف ہی فکس ہو جاتا ہے. اسی طرح میں نے ہود اور شطر کے بارے میں بتایا کہ علم اور عجمی ہونے کے ساتھ اگر یہ 3 لیٹر والے ہوں تو ہمیشہ منصرف ہوتے ہیں. تو یہ خاص خاص صورت ہے جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر. اوکے. اچھا، اب آ جاتے ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. لفظ یعلا. یعلا یہ اصل میں ہے علم، اور علم ہونے کے ساتھ جو اس میں ایکچوئل جو اگر آپ دیکھیں نا اس پیٹرن کو تو یہ یفعلو کے پیٹرن پر ہے. یفعلو کے پیٹرن پر آپ اس کو غور سے دیکھیں. یفعلو، یعلایو اصل میں تھا، یعلایو تھا یہ، اور اس کے بعد یہ یعلا بن گیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو اس میں آخر پر آپ جو الف دیکھ رہے ہیں نا وہ اس لیٹر کا حصہ ہے، اس کے روٹ لیٹر کا حصہ ہے وہ، لیکن وہ شکل ظاہر ایسا کر رہا ہے کہ جیسے اس کے آخر پر الف لگی ہے. اور یہ ابھی ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ فعل مضارع کے پیٹرن پر ہے. یفعلو، یکتبو، ٹھیک ہے، ینصرو، یفتحو، اس طرح یعلیو اس پیٹرن پر ہے. تو یہ اصل میں وزن الفعل ہے، فعل کے وزن پر ہے، فعل کے وزن پر ہے انشاءاللہ. ہاں. اور پہلا سبب علم، علم اور وزن فعل، جیسے احمدو افعلو کے پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یعلا یفعلو کے پیٹرن پر ہے. تو یعلا میں جو دوسرا سبب ہے نا اصل میں وہ کیا ہے؟ وزن الفعل ہے. ٹھیک ہے. علم اور وزن الفعل. آپ کا کوئی اگر سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم آخر پر کچھ لگا نہیں سکتے، یعنی کیونکہ اس کے آخر پر الف موجود ہے نا اس طرح، تو ہم اس پر کچھ لگا نہیں سکتے، یعنی 2 پیش یا 1 پیش نہیں لگا سکتے. ہمیں تو 1 پیش لگانا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، لیکن ہم لگا نہیں سکتے. لیکن ہم ازیوم یہ کریں گے کہ اس کے آخر پر 1 پیش لگائے. اور وجہ کیا ہے نہیں لگانے کی؟ تعذر کی صورت ہے کیونکہ آخر پر الف ہے، اس وجہ سے ہم اس پر اعراب نہیں لگا سکتے. حالانکہ یہ مورب لفظ ہے، مبنی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا یا جو موجود ہے اس پہ الف مقصورہ نہیں ہے؟ الف مقصورہ ہے، لیکن ابھی ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یعنی اس کو الف مقصورہ کہیں گے، یعنی ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک سبب ہی کافی ہے نا. یعنی اس پہ الف مقصورہ ہے، تانیث سے لازم والی صورت ہے، تانیث لازم والی صورت ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں حمرا، ویسے یہ یعلا ہے. لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ اس کو ایکسپلین بھی کریں گے آگے. تھوڑا سا وقت دیجیے، بھی نیچے جائیں گے تو یہ ایکسپلین ہوگا کہ کیوں ہم اس کو الف مقصورہ ہونے کے باوجود اپنے تانیث اللازم کی صورت نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اس میں خاص وجہ ہے، اس میں خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں مانتے اس کو. ٹھیک ہے. یعنی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سبب والا کیس نہیں ہے کہ ہم الف مقصورہ دیکھیں اور فوراً کہہ دیں کہ یہ غیر منصرف ہے، بلکہ یہ 2 سبب والا کیس ہے جس میں یہ علم ہے اور وزن الفعل ہے. یہ الف مقصورہ ہونے کے باوجود بھی وہ صورت نہیں ہے جس کو تانیث اللازم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ ہم ابھی آگے ایکسپلین کریں گے. لیکن ابھی آپ مجھ سے یہ بات لے لیں کہ یہ وزن الفعل ہے، یفعلو کے پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انشاءاللہ بھی واضح ہو جائے گا، ابھی ہم آگے بڑھیں گے نا تو یہ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے شمر. شمر،
शम्मर, ये भी किसी ये शख्स इलम का नाम है, ये भी किसी शख्स का नाम है, ठीक है। लेकिन दूसरा सबब इसमें कौन सा है, अगर ये गैर मुंसरिफ है तो? शद्दद है। शद्दद है, लेकिन यानी सबब कौन सा है, यानी जब हम सबब की बात करते हैं तो तानीस होना चाहिए उसमें, अलिफ नून का इजाफा होना चाहिए, या वज़नुल फ़ेल होना चाहिए, या तरकीब मज़जी होना चाहिए, या और क्या है, वज़नुल फ़ेल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, और या फिर अदल होना चाहिए। तो ये इस सूरत में कौन सी सूरत है? एक सिस्टर ने ये कहा अदल है। क्या अग्री करते हैं आप कि ये अदल है? नहीं, वो तो फ़ुआलू के वजन पर आएगा। तो ये आपका की बात दुरुस्त है कि अगर अलम के साथ अदल की सूरत अगर होता तो वो फ़ुआलू के वजन पर होता, उमारू के वजन पर, ठीक है। लेकिन ये उस वजन पर नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फेल माजी का जो पैटर्न है ना, फ़अला, हमने जिन लोगों ने पढ़ा है फेल, इसका फेल माजी का एक पैटर्न होता है फ़अला, फेल माजी मुजारे युफ़अलु, तो ये शम्मरा के वजन पर है, शम्मरा युशम्मिरु, ठीक है। तो ये वजनुल फेल है, फेल माजी का पैटर्न है ये, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना दर्रसा, ठीक है, अल्लमा, अल्लमल इंसान, तो अल्लमा, फ़अला, शम्मर, तो ये उस वजन पर है। तो चूंकि ये वजनुल फेल है, इस वजह से ये भी क्या है, गैर मुंसरिफ, और हम सिर्फ एक पेश लगाएंगे, शम्मरु, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। वाज़ेह हो गया कि ये क्या है, गैर मुंसरिफ है वजनुल फेल की वजह से। ये मैं आपको अलग अलग मिसालें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहे, आप हर लफ्ज को का अलग अलग जो है ना उसकी नौइयत को समझे कि किस तरह से लफ्ज आ सकता है मेरे सामने जो गैर मुंसरिफ है, ठीक है। जी। ठीक है, अगला लफ्ज है जुशम, ये भी किसी शख्स का नाम है। ये अलम है और ये आजमी होगा। हम्म और यानी तीन आप हर्फ, अपनी बात तीन भूल गई, लेटर। यानी आप अपनी बात भूल गई, मुझे लग रहा है। मुझे याद है, तीन लेटर्स हैं, तो ये हम लोग इसको मुनसरिफ पढ़ेंगे। लेकिन थ्री लेटर्स की बात तो तब आएगी ना कि जब ये यानी ये तानीस वाली सूरत हो या अजमी वाली सूरत हो। मैंने तो अभी ये कंफर्म ही नहीं किया कि ये तानीस या अजमी है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पिछली बात को भूल गई, जो भी आप जो जवाब दे रही थी। यानी वो सबक ओके। आप भूल गई। उसमें अदल असल में है, अमल साकिन फुआल, होता है। फुआलू के वजन पर है ये। जी, तो ये फ़ुआल के वजन पर, ये अदल की सूरत है। बाकी स्टूडेंट्स नोट करें कि ये अलम है, किसी शख्स का नाम है, और फ़ुआलू के वजन पर है, यानी अदल वाली सूरत है, उमरू के वजन पर है। तो यहाँ पर अदल की सूरत है, जिस वजह से ये क्या है, गैर मुंसरिफ है, अलम और अदल। बात आ रही है समझ में? जी। सारे स्टूडेंट्स अग्री करते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, यानी किसी का कोई भी सवाल हो ना मुझे रोकिएगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर किसी सर एक को नहीं पढ़ा रहा, सबको पढ़ा रहा हूँ जी। सर ये दोबारा रिपीट कर दें, ये कौन से वजन पे है? ये फ़ुआलू के वजन पर है। आपको याद होगा कि अलम के साथ, ये देखें, अलम के साथ हमने कहा था ना कि अलम के साथ जब अदल की सूरत होती है तो वो एक खास पैटर्न पर आता है। ये देखें, हमने कहा था ना कि अलम के साथ जब अदल की सूरत होती है तो वो खास पैटर्न पर आता है, उमरू, जुफरू, जी। यानी फुआलू के पैटर्न पर आता है, फुआलू, फुआलू, इस पैटर्न पर। और ये जो लफ्ज हमारे सामने है, ये जो लफ्ज हमारे सामने है, ये कौन सा लफ्ज है? ये देखें, जूश, जूशमू, ठीक है। तो ये क्या है, गैर मुंसरिफ है। फेल के जी गैर हम्म के पैटर्न है, ये सही बताया जी। तो ये क्या है, गैर मुंसरिफ है। हो गया। अच्छा, अब मैं आपका माइंड दूसरी तरफ अब ले जाऊंगा, यानी अलम से मुतल्लिक हमने सारा कुछ कवर कर लिया, ठीक है।
اب آپ کے پاس جو بھی لفظ آئے گا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ علم نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ صفت ہوگی یا وصف. وصف ہوگا، یا وصف یا صفت. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں پہلے لفظ پر. کیا ہے؟ کسلان. کسلان. یہ کسلان سستی. سستی. صفت ہے ہاں ہاں، اور صفت ہے. الف نون کا اضافہ اور صفت ہے. الف نون کا اضافہ ہے اور صفت ہے. ٹھیک ہے، صفت. تو بڑا آسان ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف. تو اس غیر لفظ سے ہم منصرف. ایک پیش لگائیں گے، اور جر کی حالت میں کسلانا. ٹھیک ہے، کسلانا جر کی زبر حالت. لگا. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا لفظ ہے سیفان. سیفان. وصف ہے. سیفان کہتے ہیں لمبے شخص کو. ٹھیک ہے، لمبے کو جی. سیفان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لمبا اگر کوئی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ رجل سیفان. تو صفت ہے، یہ صفت ہے اور الف نون کا اضافہ. صفت ہے اور الف نون کا الف الف نون اضافہ ہے. تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ غیر غیر منصرف. منصرف. میرا جواب ہے غلط. اور یہیں پر آ جاتا ہے ہمارا ایک شرط جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ بہت کم الفاظ میں ایسا ہوتا ہے. یعنی عام طور پر اگر کوئی لفظ صفت ہے اور اس میں الف نون لگا ہے تو آپ اس کو غیر منصرف ہی مان لیں، الا یہ کہ آپ کو کوئی بتائے یا آپ ڈکشنری میں چیک کریں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں یہ بات ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ کہ وہ صفت جس میں الف نون لگا ہو اور اس لفظ کا مؤنث گول تا سے آتا ہو تو وہ لفظ منصرف ہوتا ہے. جی یعنی سر صحیح کہا. ہاں، یا تو سیفان جو لفظ ہے نا، سیفان، یعنی یہ آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. یعنی یہ آپ گیس نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو پتا نہیں ہے نا، تو کوئی کسی سے آپ کو پتا چلے یا آپ خود اس کے بارے میں ریسرچ کریں تو آپ کو کوئی پتا چل جائے. تو سیفان جو لفظ ہے اس کا جو مؤنث ہے، یعنی اگر آپ کو کہنا ہے کہ رجل تو آپ اس کی صفت کہیں گے سیفان. اور اگر آپ کو کہنا ہے امرأۃ تو آپ کیا کہیں گی؟ سیفانۃ. تو یہ والی جو صورت ہوتی ہے نا کہ جس میں مؤنث اس لفظ کا جب بنایا جائے تو گولتا لگا کر بنایا جائے، تو ویسا لفظ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصرف ہوتا ہے. کسلان جو لفظ تھا، کسلان، اگر آپ کو کہنا ہے کہ رجل کسلان یعنی سست مرد، لیکن آپ کو اگر کہنا ہے کہ عورت سست ہے تو آپ کہیں گی امرأۃ کسلا. کسلا یعنی وہ گولتا سے نہیں آتا اس کا مؤنث. ٹھیک ہے، تو عام طور پر یہ جو پیٹرن ہے کسلان والا پیٹرن، اس کا مؤنث گولتا سے نہیں آتا ہے، تو ہم اس کو غیر منصرف ہی مانتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مؤنث گولتا سے آتا ہے اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ منصرف ہوتے ہیں. جیسے سیفان. ٹھیک ہے، سیفان گولتا سے آتا ہے. اسی طرح میں نے کلاس میں بتایا تھا ندمان. ٹھیک ہے، ندمان یہ لفظ بھی منصرف ہے کیونکہ اس کا مؤنث ندمانۃ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو غضبان غیر منصرف، کسلان غیر منصرف. ٹھیک ہے، سکران غیر منصرف، عطشان غیر منصرف. لیکن کچھ الفاظ ہیں جیسے سیفان کے منصرف. تو یعنی سیفان پر ہم ایک پیش نہیں لگائیں گے، ہم کیا لگائیں گے؟ دو پیش لگائیں گے. ہاں، سیفان. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ رکھے تاکہ وہ شرط بھی آپ کو ریوائز ہو. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو مجھ سے آپ لے لیں کہ ایسے الفاظ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. عموماً یہ جو پیٹرن ہے فعلان والا پیٹرن، یہ عام طور پہ غیر منصرف ہی ہوتا ہے صفت کے کیس میں. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو کبھی کوئی بتا دے کہ یہ نہیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے، تو فوراً آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وجہ کیا ہوگی. کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مؤنث میں گولتا سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، اگلا لفظ ہے اجمل. اجمل یعنی خوبصورت کے لیے. یہ وصف ہے اور وزن فعل پر ہے. یہ افعلوا. ہاں، صفت ہے اور وزن الفعل ہے. سارے اگری کرتے ہیں. یعنی افعل ہم نے کہا تھا نا کہ جب صفت ہوتا ہے، یعنی ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جب صفت میں وزن الفعل ہوتا ہے تو وہ ایک ہی پیٹرن پر آتا ہے ہمیشہ.
اور وہ کون سا پیٹرن ہے؟ ہم نے دیکھیں یہاں پہ پڑھا تھا، یہ وصف میں جب وزن الفعل ہوتا ہے نا تو ہمیشہ، اچھا یہاں سے یہ مٹ گیا مجھ سے لگتا ہے، یہ ہمیشہ افعلو کے پیٹرن پر آتا ہے. کس کے پیٹرن پر آتا ہے؟ افعلو کے. ٹھیک ہے، احمرو، اکبرو، ٹھیک ہے، اس طرح آتا ہے ہمیشہ، افعلو کے پیٹرن پر آتا ہے. تو جب بھی آپ یہ پیٹرن دیکھیں اور وہ صفت ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ غیر منصرف بولیں گے. تو اجملو، اجمل، ٹھیک ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ غیر منصرف. تو ہم نے غیر منصرف کو نشان مار دیا، اچھا نشان لگا دیا اس پہ. اچھا اگلا لفظ ہے ارمل. ارمل کہتے ہیں وڈوور کو، یعنی وہ شخص جس کی بیوی فوت ہو جائے، یعنی بس وہ مرد جس کی بیوی فوت ہو جائے. مجھے اردو میں نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، کسی کو پتا ہو تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، وہ یعنی مرد کے لیے تو بیوہ استعمال نہیں ہوتا ہوگا نا، مرد کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے، مجھے وہ لفظ نہیں پتا. تو یعنی وہ صورت. اب یہ لفظ ہے تو صفت ایک، ہاں، اور ہے بھی وزن الفعل جیسا کہ سسٹر نے بتایا. تو کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایکسیپشن نہیں ہوگی کیا؟ یعنی پہلے یعنی ہم بنیاد پہلے سیٹ کر لیں، یعنی وہ دو صورت ہمیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ یعنی صفت اور وزن الفعل جی مل رہی ہے. تو کیا ہونا جی چاہیے؟ غیر منصرف ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جیسا آپ کہہ رہی ہیں اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ایکسیپشن بھی ٹھیک وہی ہے جو سیفان میں تھا. یعنی جی اس لفظ کا جو مؤنث بنتا ہے وہ گولتا سے بنتا ہے. اس لفظ کا مؤنث کس سے بنتا ہے؟ گولتا سے. یعنی بیوہ کے لیے جو لفظ آتا ہے عورت کے لیے وہ ارملتن آتا ہے، ارملتن. حالانکہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جو افعلو کے پیٹرن پر ہوتے ہیں، ان کے جو مؤنث آتے ہیں وہ گولتا پہ نہیں آتے، وہ اس طرح آتے ہیں. اجملو کا جیسے جملہ اس طرح بنے گا، جملہ. ٹھیک ہے، اسی طرح احمرو کا حمرا، یعنی الگ الگ الفاظ کے الگ الگ پیٹرن بنتے ہیں، لیکن گولتا سے نہیں بنتا. یعنی یہ جو پیٹرن ہے نا صفت والا افعلو کا پیٹرن، اس کا مؤنث گولتا سے نہیں آتا. لیکن یہ جو لفظ ہے ارمل، اس کا جو مؤنث بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ گولتا سے بنتا ہے. گولتا سے. تو چونکہ اس کا گولتا سے بنتا ہے، یہ لفظ کیا بن گیا؟ منصرف. منصرف بن گیا. تو یہ دو پیش لگے گا اور جر کی حالت میں ارملن اس طرح آئے گا. ٹھیک ہے، واضح؟ جی اوکے، آلرائٹ. نیکسٹ ورڈ ہے مخمس. اس کا مطلب ہے 5. ویری گڈ. مخمس یعنی 5 5. ٹھیک ہے، مخمس یعنی 5 5. تو یہ وصف اور ہمارے پاس عدل کے ساتھ آیا ہے. بالکل، ہم نے بتایا تھا کہ صفت میں جب عدل ہو تو وہ دو پیٹرن پر آتا ہے. ایک ہے ہم نے بتایا تھا مفعلو کے پیٹرن پر، اور ایک ہم نے بتایا تھا فعالو کے پیٹرن پر. یہ دو پیٹرن پر آتا ہے جب عدل کی صورت ہو صفت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ سارے عدد میں آتے ہیں، یعنی نمبرز پر فٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے بہت سارے پڑھے تھے، ہے نا، ثلاثو 3 3، رباع 4 4، مثلث وہ اس کا معنی بھی 3 3 ہوتا ہے، مربع اس کا معنی بھی 4 4 ہوتا ہے، خماسو اور مخمس یہ دونوں کا معنی 5 5 ہوتا ہے. تو ہم نے بہت سارے دیکھے تھے نا، سداسو، مسدس، سارے دیکھے تھے. تو یہ مخمس کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں صفت اور عدل شامل ہے. واضح؟ تو یہ ایک پیش کے ساتھ آئے گا مخمسو. اسی طرح اگلا لفظ ہے اوشارو. یہ بھی ہمارے پاس 10 10 آئے گا. اوشارو یعنی 10 10. ٹھیک ہے، عشرن سے ہے یا عشرتن سے ہے، 10 10. تو چونکہ اس میں بھی صفت اور پیٹرن عدل والا ہے، ہاں فعالو کا پیٹرن ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیر منصرف. اسی طرح اگلا لفظ ہے اخر. اخر، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ مجھ سے لے لیں کہ یہ صفت ہے اور عدل کی صورت ہے. اخر یعنی دوسری.
ٹھیک ہے, اخر یعنی دوسری. تو یہ آپ ابھی فی الحال مجھ سے لے لیں کہ یہ لفظ کیا ہے, غیر منصرف ہے, اور اس میں صفت اور وصف یا عدل موجود ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وصف یا عدل. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو علم میں دیکھیں تو علم کے جو عدل والا وہ ہمارے پاس سیگا ہے ہاں, فعل، وہ یہ اس فعل پہ کے بھی پیٹرن پر سے میچ کرتا ہے. یہ ایک واحد لفظ ہے جو فعل کے پیٹرن پر صفت میں میچ کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے, درست صحیح ہے, لیکن ہم نے اس کو اس پیٹرن کو یہاں پر خاص نہیں کیا, کیونکہ اور کوئی لفظ آتا ہی نہیں ہے اس پیٹرن اخر کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم نے اخر کا ہی خاص نام لیا ہے, ہم نے کوئی پیٹرن ڈیفائن نہیں کیا ہے. جی. کسی کا سوال ہے اس پر؟ کسی کا سوال ہے ابھی تک ہم نے جو کیا اس پر, کسی کا کوئی بھی سوال ہے؟ کیونکہ اگلا جو اب آنے والا ہے اس میں تھوڑے سے ڈسکشنز ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. نہیں سر الحمدللہ سمجھ. اوکے, یہ اہم چیزیں اس لیے میں اس کو آہستہ آہستہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نا یہ بھولے نا. اچھا, اگلا لفظ ہے ذکر. اچھا, اب ہمارا صفت والا سارا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, صفت سے متعلق ہمارا سارا کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اوکے. اب آ جاتا ہے وہ صورتیں, یعنی اب وہ صورتیں ہیں جس میں صرف ایک سبب کافی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلا لفظ ہے ذکر. ذکر ذکر. یہ ہمارے پاس منصرف. منصرف ہے یا غیر نہیں منصرف؟ غیر منصرف ہوگا اور التانیث اللازم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تانیث اللازم کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر پر الف مقصورہ لگا ہے. یہ جو یا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ الف ہے. الف مقصورہ. مقصورہ یعنی وہ الف. اچھا, الف مقصورہ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ کیا ہے؟ الف مقصورہ کی ڈیفینیشن ہے, اس کو عربی میں جو ہے نا وہ اس طرح کہتے ہیں, ہوا کل اسم, یعنی ہر اسم, معرب جو اعراب قبول کرے, آخر ہو اور اس کے آخر پر کیا ہو؟ الف لازمہ, اس کے آخر پر ایک لازم الف ہو, یعنی وہ الف ہر پیٹرن میں اس میں وہ الف موجود ہوتا ہے, جس کو ہم تانیث اللازم میں بھی لازم کا جو لفظ استعمال کریں نا, کہ وہ ہر پیٹرن میں اس کے موجود ہوتا ہے, یعنی وہ بالکل لگا ہوا ہوتا ہے. تو ایک ایسا اسم جو اعراب قبول کرے اور اس کے آخر پر کیا لگاؤ؟ الف لگاؤ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الف مقصورہ ہونے کی وجہ سے یہ لفظ کیا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. ٹھیک ہے, اور یہ ایک سبب کافی ہے. کلیئر ہے؟ اس میں کچھ تفصیل ہے چھوٹی سی, وہ ہم ابھی آ رہے ہیں, لیکن ابھی آپ اتنا مجھ سے لے لیں کہ کوئی لفظ ہو, اسم ہو, اور اس کے آخر پر الف لگاؤ, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے. وہ اکیلا جو سبب ہے وہ کافی ہے. اگلا لفظ ہے دنیا. دنیا جس کو ہم اس میں بھی وہی ہماری جو دنیا ہے اسی کو کہتے ہیں نا دنیا. اچھا, تو دنیا کیا یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے, اور الف مقصورہ ہی وجہ ہے اس کی. الف ممدودہ نہیں ہے سسٹر طاہرہ, ٹھیک ہے, الف مقصورہ ہے, اس کو مقصورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ممدودہ نہیں کہتے. ہاں, اور یہ ایک سبب جو ہے وہ کافی ہے غیر منصرف ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, واضح ہے؟ اچھا, اب آ جاتے ہیں اگلے لفظ میں. لفظ ہے آسن. آسا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو, آسا یا آسن, اس طرح پڑھ سکتے ہیں. کیا اس میں الف مقصورہ موجود ہے؟ موجود ہے. تو الف مقصورہ موجود ہے تو ہم اس کو غیر منصرف پڑھیں گے پھر, یعنی اس کو مانیں گے کہ یہ غیر منصرف لفظ ہے. تو جواب ہے کہ نہیں. اب یہاں پر وہ تفصیل ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. الف مقصورہ میں دو صورتیں ہوتی ہیں.
एक सूरत वो कि जिसमें आखिर पर जो अलिफ लगा है ना, वो असलन कोई और लेटर था जिसको बदल कर अलिफ बना दिया गया है। तो अगर ऐसी सूरत है तो वो हम जो गैर मुंसरिफ कह रहे हैं ना, जिस सबब को कि अलिफ और तानीस उसके आखिर पर लगाओ, तानीस के लिए जो अलिफ लगाया जाता है वो लगाओ, तो फिर वो सूरत नहीं होती, क्योंकि वो बाहर से कोई अलिफ को नहीं लगाया गया है, बल्कि वो उस लफ्ज का ही हिस्सा है, खाली उस लेटर को चेंज कर दिया गया है अलिफ में। यानी मिसाल के तौर पर हम जब कहते हैं आसन, तो लफ्ज असल में था यानी असल में ये अलिफ नहीं था, ये लफ्ज था वाव, जिसको अलिफ में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी आइन साद वाव से ये लफ्ज बना हुआ है, लेकिन वाव को कन्वर्ट कर दिया गया है सर्फ के कायदे के हिसाब से अलिफ में, तो ये क्या बन गया है? आसन। तो दिखने में वाकई ये गैर यानी ये लफ्ज क्या है? अलिफ मकसूरा है, आखिर पर अलिफ है, इसको हम अलिफ मकसूरा कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा जो गैर मुनसरिफ का जो सबब है वो अलिफ जायदा होना चाहिए, एक्स्ट्रा अलिफ होना चाहिए। जैसे जिक्रा, इसमें असल जो जाल, काफ और रा, ये इसके असल रूट लेटर्स हैं, और ये एक्स्ट्रा लेटर लगा हुआ है अलिफ। तो ये हमारा जो गैर मुनसरिफ की सूरत है वो है। दुनिया में ये दाल, नून और या, ये हमारा रूट लेटर है, ठीक है, और ये जो अलिफ है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। लेकिन असल में आइन, साद और अलिफ, ये असल में आइन, साद और वाव है जो कन्वर्ट हो गया, जो वाव कन्वर्ट हो गया अलिफ में। तो ऐसा लफ्ज फिर हम गैर मुनसरिफ नहीं मानते। इसी वजह से मैंने देखे यहाँ पर 2 जबर लगाए हुए हैं, ठीक है, तो ये मुनसरिफ होगा, ठीक है। और इसको पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका ये है कि यानी 3 लेटर के बाद वो अलिफ लगा होना चाहिए। अगर आपको ये पहचानना है कि वो अलिफ जायद है या नहीं, तो वो 3 लेटर के बाद होना चाहिए। जैसे जिक्रा में आप देखें, जाल, काफ और रा के बाद अलिफ लगा है। दुनिया में दाल, नून और या के बाद अलिफ लगा है। लेकिन आसा में आइन, साद और थर्ड लेटर ही अलिफ आ गया है। तो ऐसे सूरत में हम इसको तानीसुल लाजिम नहीं मानेंगे, यानी है अलिफ मकसूरा, लेकिन वो तानीसुल लाजिम वाली सूरत नहीं है। ठीक हो गया? जी जी। ठीक है, अच्छा। इसी तरह फतन, फतन ये लफ्ज क्या गैर मुनसरिफ है या मुनसरिफ? इसके आखिर पर अलिफ ये मकसूरा लगा है, सॉरी क्या लगा दिया, नहीं, ये होना चाहिए, शरीफ है। हाँ ठीक है, अलिफ होना चाहिए था इस तरह, ठीक है। आखिर पर एक अलिफ है, तो क्या ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? सिस्टर ने कहा मुनसरिफ है, मुनसरिफ। क्योंकि इसमें जो अलिफ है आखिर पर वो थर्ड ही लेटर है। या से हाँ, या जो है वो, या अलिफ है वो थर्ड लेटर है। हमने कहा कि अलिफ तीसरे के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है, तो ये मुनसरिफ है फतह। अगला लेटर देखें, अब अगला लफ्ज है हसना, हसना, ये अलिफ ममदूदा है इसमें। इसमें अलिफ ममदूदा है। अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? हर उस इस्म को कहते हैं कि जो एराब कबूल करे और जिसके आखिर पर एक हमजा लगा हो, जिससे पहले एक अलिफ एक्स्ट्रा लगी हो। जैसे ये लफ्ज है हसना, हसना में आखिर पर क्या है? हमजा, और इस हमजा से पहले क्या है? एक एक्स्ट्रा अलिफ है, एक एक्स्ट्रा अलिफ है, ठीक है। तो ये कहते हैं अलिफ ममदूदा। और तानीसुल लाजिम वाली सूरत में एक सूरत या एक सबब जिसमें काफी होता है, उसमें अलिफ ममदूदा भी एक बड़ा सबब है। तो अगर अलिफ ममदूदा हो या मकसूरा हो, तानीस वाला अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा, तो वो गैर मुनसरिफ होता है। इस वजह से हसनाउ जो लफ्ज है वो क्या है? गैर मुनसरिफ है। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें अलिफ ममदूदा लगी हुई है। चलें, ये तो हमने जैसे पिछला पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है। अगला लफ्ज है समा, और ये मैंने क्लास में भी, ग्रुप में ये क्वेश्चन दिया था, समा, ठीक है, समा। अब ये जो लफ्ज है समा, ये आपको अब ये समझना होगा कि अलिफ ममदूदा जो है ना,
الف ممدودہ، اس میں بھی دو ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں یہ جو حمزہ لگا ہوتا ہے نا، حمزہ، یہ ایڈیشنل حمزہ نہیں ہوتا، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حمزہ ایڈیشنل حمزہ ہونا چاہیے. غیر منصرف ہونے کے لیے یہ جو حمزہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ایڈیشنل حمزہ ہونا چاہیے. جس طرح ہم نے ذکرہ میں کہا کہ یہ الف ایڈیشنل ہونا چاہیے، اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ الف ممدودہ میں یہ حمزہ کیا ہونا چاہیے؟ ایڈیشنل ہونا چاہیے. ایڈیشنل. ہاں، اگر وہ ایڈیشنل نہیں ہے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. اب جو لفظ سما یہ اصل میں اس میں یہ جو حمزہ تھا یہ اصلاً کیا تھا؟ واو تھا، واو. اور یہ لفظ اس طرح تھا سماون. اس کو صرف کے قاعدے کی وجہ سے اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ حمزہ بنا دیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ اوریجنلی کوئی اور لیٹر تھا، اس کو چینج کر کے ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ حمزہ بنا دیا ہے. تو یہ ایکسٹرا نہیں ہوا نا، یعنی وہ لفظ کا اوریجنل پارٹ تھا جس کو ہم نے چینج کر کے کیا بنا دیا؟ حمزہ بنا دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصرف لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اگر حمزہ ایڈیشنل ہے تو وہ 3 لیٹر کے بعد آئے گا. سوری 3 لیٹر نہیں، میں نے کیا کہا تھا؟ رک جائیں. اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں جو الف ہے وہ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حمزہ ایڈیشنل ہے تو وہ 3 اصلی حروف کے بعد آئے گا. 3 اصلی حروف کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ سماعن دیکھیں تو یہ اس کا جو 3 اصلی حروف ہے وہ کون کون سے ہیں؟ سین، میم اور حمزہ. یعنی واو تھا نا، الف نہیں ہے اس کا. الف نا کبھی بھی کسی لیٹر کا اوریجنل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. الف کبھی بھی اوریجنل نہیں ہوتا ہے. اوریجنل وہ کوئی اور لیٹر ہوتا ہے جس سے وہ چینج ہوا رہتا ہے. یہاں پر تو یہ ایڈیشنل ایسی لگا ہوا ہے الف. لیکن یہ جو روٹ لیٹر ہے نا، یہ واو تھا جو اصلی ہے اس کے روٹ لیٹرز. تو وہ 3 روٹ لیٹر سین، میم اور واو تھے. چونکہ یہ حمزہ اس سین، میم اور واو کے بعد نہیں آ رہا، اگر اس کے بعد ایک اور حمزہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے. لیکن یہ تو 3 جو اصلی لیٹر ہیں وہی ہیں یہ، اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے؟ منصرف ہوتا ہے. یعنی یہ پریکٹس سے اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ جب اور عربی زبان سمجھنے لگیں گے تو اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ لیٹر ایکسٹرا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سماعن میں یہ ایکسٹرا نہیں ہے بلکہ یہ کنورٹڈ ہے واو سے. اسی طرح انشاء اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ لفظ میں جو حمزہ ہے نا یہ کنورٹڈ بھی نہیں، یہ اوریجنلی حمزہ ہے. یعنی یہ لفظ جب تیار ہوا تھا تو افعال کے پیٹرن پر تیار ہوا تھا. افعال. تو افعال میں فا لیٹر نون اور عین لیٹر شین اور لام لیٹر حمزہ تھا. تو افعال، اگر میں اس کو اس طرح لکھوں افعال، اور میں بولوں کہ فا کے بدلے میں نون بیٹھا دیں، عین کے بدلے میں شین بیٹھا دیں اور لام کے بدلے میں حمزہ بیٹھائیں، تو لفظ کیسا تیار ہوگا؟ اسی طرح تیار ہوگا انشاء. تو چونکہ اس میں جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے، کنورٹڈ بھی نہیں ہے، اصلی ہی ہے، تو یہ لفظ بھی کیا ہے؟ ہمارا سبب منع صرف نہیں ہے. یعنی منع اس میں ہم نہیں کریں گے صرف کو، بلکہ یہ صرف قبول کرے گا. لفظ بنے گا انشاء اور افعال، اور یہ غیر منصرف نہیں بنے گا. تو لب لباب یہ جو حصہ ہے اس کا یہ ہے کہ الف ممدودہ میں حمزہ ایکسٹرا ہونا چاہیے، تبھی وہ غیر منصرف ہوتا ہے. اگر وہ ایکسٹرا نہیں تو وہ غیر منصرف نہیں. اسی طرح الف مقصورہ میں بھی الف جو آخر پر ہے وہ ایکسٹرا ہونا چاہیے، اگر وہ ایکسٹرا نہیں تو وہ غیر منصرف نہیں. واضح ہے؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ اویئر رہیں. جب میں کلاس میں کبھی کوئی کویشچن دوں نا تو آپ کو یاد آئے کہ اچھا یہ کہیں اس کا حمزہ اوریجنل ہے یا نہیں. آپ رانگ آنسر دے سکتے ہیں، میں آپ کو جب بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. بس یہ مجھے چاہیے کہ آپ کو کلاس میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ سر نے بتایا تھا کہ یہ حمزہ اگر اوریجنل نہ ہو تو وہ غیر منصرف نہیں، اس وجہ سے یہ لفظ غیر منصرف نہیں. آپ کنفیوژن میں نہ رہے کہ یہ کیا ہو گیا. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ حمزہ جو ہے وہ آتا ہے آخر پر الف کے بعد تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے.
ثانی سے لازم ہوتا ہے، لیکن سر تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو وہ کنفیوژن آپ کو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر میں کوئی ایسا سوال آپ سے پوچھوں گروپ میں تو یاد رہے گا یہ بات آپ لوگوں کو، سب کو یاد ہے؟ اوکے گڈ. تو میں نے صرف ایک چیز اور اس میں ایڈ نہیں کی، وہ ہے صیغہ منتہی الجموع، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے ایڈ نہیں کی، اور میں نے کلاس میں کچھ پیٹرنز بتائے ہیں جس پر عام طور پہ صیغہ منتہی الجموع آتے ہیں. وہ آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، وہ ایز اے ریفرنس آپ رکھ سکتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی ورڈ میرے سامنے آئے اگر وہ اس پیٹرن پر ہے تو اس میں کیا ہے، وہ صیغہ منتہی الجموع پر آ رہا ہے اور وہ غیر منصرف ہوگا. اور ان سب پیٹرن میں اگر آپ نوٹس کریں جو میں نے کلاس میں شیئر کیا ہے، ان سب میں یا تو الف کے بعد 2 لیٹرز ہیں یا الف کے بعد 3 لیٹرز ہیں، جس میں سے بیچ والا کیا ہے، ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ قاعدہ وہی رہے گا، بس یہ کہ وہ الگ الگ پیٹرن سے، کوئی یعنی مف سوری کیا کیا پیٹرن سے فی، اب دیکھیں میرے ذہن سے سارا نکلا جا رہا ہے، بہت سارے پیٹرن سے، ٹھیک ہے؟ افاعیلو، افاعلو، اس طرح بہت سارے تھے نا، مفاعلو، مفاعلو، بہت سارے پیٹرن ہیں، فواعلو، فواعلو، اس طرح کر کے بہت سارے پیٹرن سے، ٹھیک ہے؟ تو سب میں ایک ہی چیز ملے گی آپ کو کہ وہ 2 جوڑے ہیں، اور ایک میں الف کے بعد 2 لیٹرز ہیں اور ایک میں الف کے بعد 3 لیٹرز ہیں جس میں سے بیچ والا ساکن ہے. تو انہیں یاد نہیں کرنا، اگر کوئی یاد کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یاد نہ بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمیں وہ قاعدہ یاد ہے، تو اس سے ہم صیغہ منتہی الجموع بآسانی پہچان سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا مین اہم درس تھا، ٹھیک ہے، جو ہمیں کرنی تھی. کچھ اہم باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ کل گروپ میں آڈیو کی صورت میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا. یعنی ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے نا، اس کو ہم اگر تھوڑا بہت بھی یاد رکھیں تو یہ کس طرح ہمیں یاد رکھنا ہے اور کن باتوں کو ہمیں ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے نا وہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور آگے اب ہمیں کیا پڑھنا ہے، یہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ نحو کا ٹاپک مشکل نہیں لگے گا. کیونکہ اگر آپ ساری چیزوں کو اکٹھے سوچنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ میں یہ بھولی جا رہی ہوں، میں وہ بھولی جا رہی ہوں، مجھے یہ والا یاد نہیں رہ رہا، مجھے وہ والا یاد نہیں رہا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان سب کو سمری کر کے آپ کو ایک آڈیو کے نوٹ میں بھیجوں تاکہ آپ کو سارا پچھلا جو ہے وہ ریوائز ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ذہن میں ایک چیزیں پریکٹس، جیسے آپ پریکٹس کریں گے آپ کو وہ چیزیں یاد ہوتی جائیں گی، لیکن بالکل یعنی انسان کے ذہن سے ہی نکل جائے وہ چیز، وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ اچھا ہم نے ایسا بھی کچھ پڑھا تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ کہ انشاءاللہ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، پریکٹس کرتے کرتے چیزیں اور یاد ہوتی جائیں گی، پختہ ہوتی جائیں گی. لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں کو، ہر چیز ممکن ہے اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں اور دہراتے رہیں، اپنے یعنی اپنے نوٹس کو دیکھتے رہیں، یا پھر کبھی کوئی لیکچر نہیں یاد آ رہا تو اس کو جلدی جلدی کر کے سن لیا. یہ طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. جی اگر کسی کا کوئی سوال ہے، 1 منٹ باقی ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں. آج کے درس سے آپ لوگ مطمئن ہیں نا؟ یعنی آج جس طرح ہم نے کیا، ہر ایک لفظ کو لیا اور جس طرح ہم نے کافی جی سر بہت کلیئر ہو گیا، جزاک اللہ، وہی گا. بہت کلیئر. کیونکہ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ پچھلے ویک یہ کنفیوژن بڑھ رہی ہے کلاس میں، تو میں نے کہا کہ اس کو کروا دوں تاکہ آپ لوگوں کو طریقہ پتہ چل جائے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. جی الحمد. ٹھیک ہے جی، اور کسی کا کوئی سوال انشاءاللہ؟ وہی آپ کو ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.